الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں خصوصیت سے اللہ جل شانہ کے بعض جلیل القدر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب جب وہ کسی مشکل حال سے گزرے، جب جب کسی پریشانی سے اور مصائب و آلام کے طرح طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑا، تو سب کی مشترکہ صفت جو تھی وہ رجوع الی اللہ تھی. اور اس کو مبالغے کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا گیا. اواب، بہت زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے. اواب، سب سے زیادہ بلند ترین ایمانی سطح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوتی ہے. اللہ جل شانہ کی ذات پر بے حد اعتماد، یقین، توکل علی اللہ کا بلند ترین درجہ حضرات انبیاء اور رسول کو نصیب ہوتا ہے. گویا کہ کھلی آنکھوں وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے. یہ ان کے دل کا حال ہوتا ہے. ان کی زبان قال اور ان کی زبان حال دونوں یکجان ہو جاتے ہیں. اس لیے جس طرح کے بھی حالات سے ان کو واسطہ پڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کیسی بیماری کا ابتلا ان پر آیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس بیماری کے ابتلا اور امتحان میں ایک طرف مجسم صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بہت اللہ سے لو لگانے والے ہیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں چلے گئے. ساری انسانیت کی آنکھوں سے اوجھل ہیں. ان پہ کیا گزر رہی ہے، ان پہ کیا بیت رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں. اور اگر کسی کو پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے، تو ان اندھیروں سے نکال کون سکتا ہے؟ عافیت اور سہولت کے ساتھ خلاصی کی کون صورت پیدا کر سکتا ہے؟
اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر نے بھی ان اندھیروں کے اندر بھی اسی کو پکارا جس کا دیکھنا اجالوں اور اندھیروں میں یکساں ہے۔ من ہوا مستخفٍ باللیل وسارب بالنہار، رات کی تاریکی میں کوئی چھپ کر چل رہا ہو، دن کے اجالے میں سر عام چل رہا ہو، اس کے ہاں سب برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی، کوئی چپ کے سرگوشی کرے یا کوئی اونچی آواز سے بات کرے، اس اللہ جل شانہ کے لیے دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تو اس اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ان اندھیروں میں اسی کو پکارا اور اس کو پکار کر مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو راستہ بتایا کہ تکلیفوں میں گر جاؤ، مصائب اور آلام میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق اسی کی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں متوجہ ہو، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اسی سے ہونے کا یقین رکھو، اور جب تک اس کی بارگاہ سے منظوری نہیں ہوگی سارے کے سارے اسباب درے کے درے رہیں گے۔ اللہ ترجع الامور، ساری کائنات کی فائلیں اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، سارے انسانوں کے اعمال اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، حالات کا خالق بھی وہی ہے، حالات کا لانے والا اور حالات کا اٹھانے والا بھی وہی ہے۔ اپنے کلیم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی بتایا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینکو، سانپ بنا دیا، پکڑو، لاٹھی بنا دی۔ فرعون کی گورنمنٹ کا اثر مت لینا، فرعون کی بڑی زوراور گورنمنٹ ہے، اس کا تأثر دل میں نہ آئے، میری ذات پہ نظر ہو، ایک آن کی آن میں چاہوں تو سراسر فائدے کی چیز کو زہر بنا دوں، ایک آن کی آن میں چاہوں سراسر زہر کو سراسر فائدے کی چیز بنا دوں، دوست کو دشمن بنا دوں، دشمن کو دوست بنا دوں، سب کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ آخذ بناصیتها ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کی پیشانیاں اس کے قبضہ قدرت میں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو اندھیروں میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ میں ایمان دیا، اے اللہ ان اندھیروں میں مجھے دیکھنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں، اے اللہ ان اندھیروں سے مجھے نکالنے والا سوائے تیرے کوئی نہیں، اور ان اندھیروں میں جو آیا ہوں، ان اندھیروں کے اندر جو میں گھر گیا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو تیرا ہی ہے، تیری مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن سبحانک تیری ذات غلطی سے پاک ہے، اے اللہ اس میں فیصلہ تیرا ہے لیکن غلط نہیں ہے، سبحانک۔ ہم تو فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، زبان نہ بولے تو دل شکوے شکایت کرتا ہے کہ کن حالات میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر لیا۔ نماز تو میں پڑھتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ اللہ، یہ لفظ بھی عجیب ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یعنی میں تو معصوم ہوں اور گناہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کون سا ہو گیا، کوئی کبھی ایسا ہوا کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اللہ کا پیغمبر کہتا ہے سبحانک، اے اللہ فیصلہ تیرا ہے، اندھیروں میں پھنس گیا ہوں، یہ فیصلہ تیرا ہے لیکن تیرا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، سبحانک تیری ذات پاک ہے۔ اس کو سبق بنوایا گیا، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، 33 مرتبہ کہو، شاید کہ ایک مرتبہ دل بھی بول جائے، لیکن ہماری تو زبانیں بھی نہیں بولتی، تو دل کب بولے گا؟
امام نے سلام پھیرا، دڑا دڑ صفوں کی صفیں اٹھ کے وہ جا رہی ہیں، بس ایک حاضری تھی جو لگا دی، ارے تسبیحات فاطمہ تو کر لیں، اس فرض کی کمی کوتاہی کو اللہ پورا فرما دیں۔ 1 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ کے پیغمبر کا دیا ہوا ذکر ہے۔ یہ پڑھے بغیر بھاگے جا رہے ہیں، یہ نماز کیسی ہوگی؟ کل قیامت والے دن سامنے آ جائے گی، اس کی ریپیئرنگ کروائی جا رہی ہے۔ اللہ کے حضور فریضے میں کھڑا ہونا آسان ہے؟ کا جو کمی کوتاہی ہو گئی تسبیحات فاطمہ کر لو، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ کمی کوتاہی کی تلافی ہو جائے گی۔ تو اس میں سبق بھی ہے، سبحان اللہ، وہ غلطی سے پاک ہے تو اس کا دین بھی غلطی سے پاک ہے۔ سب سے کامیاب ترین صحت مند ترین زندگی اسلامی زندگی ہے، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے۔ اسلام کے کسی حکم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ کی ذات بھی سبحان اللہ، اور اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین اسلام بھی سبحان، وہ ہر غلط سے پاک ہے۔ تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت ایمان، اور سبحانک، اور آگے کیا؟ انی کنت من الظالمین۔ جب غلطی اللہ کی نہیں، فیصلہ اللہ کا ہے، اس اندھیرے میں پھنسا ہوں اللہ کے فیصلے سے، تو پھر جب غلطی اللہ کی نہیں تو انی کنت من الظالمین، تمام تر قصور میرا ہے۔ انی کنت من الظالمین، تمام تر اللہ قصور میرا ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، نہیں، سراسر مجھی سے غلطی ہوئی، میں ہی ظالم ہوں، مجھی سے ظلم ہوا ہے، اور اتنے ظلم ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کتنے ہیں۔ رجوع اللہ ہمیں سکھایا، پوری سورہ انبیاء بھری پڑی ہے، پوری سورہ صاد بھری پڑی ہے، خصوصیت سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سبق سکھایا، یہی تعلیم دی کہ اپنے ہر طرح کے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ایسے مبارک اذکار اور ایسی مبارک دعائیں نبوت کی زبان سے اللہ اکبر وہ ہمیں دی گئی ہیں۔ آج کے ان حالات میں جب ہم انفرادی، اجتماعی، قومی، بین الاقوامی مسائل کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پوری امت اور پوری انسانیت طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ نجات کا ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ باقی تمام انسان دنیا کے قابل ترین، عقل مند ترین، ذہین ترین سارے انسان ٹاما ٹوئیاں مار رہے ہیں، نجات دہندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی تعلیمات ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی فلاح و بہبود ہے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ اکبر، جاءتکم جنود، ہر طرف سے دشمن حملہ آور تھا، اور بڑے خوف و ہراس کے حالات تھے۔ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج امت مسلمہ پہ جو حالات ہیں، یہ عشر عشیر بھی نہیں ہیں ان حالات کا جو رسول اللہ پہ اور صحابہ پہ آئے۔ مکی زندگی میں جو حالات پیش آئے، پوری امت پر قیامت تک ایسے حالات نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت پر آنے والے حالات سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ بڑے حالات کا اللہ کی مدد اور نصرت سے مقابلہ کر کے پوری امت کو نمونہ بن کر دکھا گئے کہ حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ایک ہے زبان سے رجوع اللہ۔ صحابہ کرام کا کیا، جب لشکروں کو دیکھا، احزاب، حزب کی جمع ہے، مختلف گروہ، جس طرح آج کے اتحاد ہوتے ہیں، اس وقت کے بھی ایسے اتحاد تھے۔ لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب ان سارے اتحادیوں کو دیکھا،
کہ یہ مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کو تلے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور حملہ آور ہو رہے ہیں. منافقین کے کلیجے اچھل اچھل کر منہ کو آ رہے ہیں, گلے کو آ رہے ہیں. جو مخلص صاحب ایمان تھے, رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے, آپ کے پالے پوسے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ قالوا صدق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان حالات کی وجہ سے گھبرانے کے بجائے ان کے ایمان میں اور ان کی بندگی میں اور اضافہ ہو گیا. پہلے کیسے فرمانبردار تھے, کتنے فرمانبردار تھے, لیکن فرمایا ان کی تسلیم اور رضا اور اضافہ ہو گیا. تو زبان سے بھی رجوع اللہ ہو اور عمل سے بھی رجوع اللہ ہو, گناہوں کو چھوڑے, گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. جو کچھ ہوا ہے میرے ہی کیے کرائے کی وجہ سے ہے, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. یہ تو تھوڑا ہے, کل آخرت میں اس کا بڑا نتیجہ آنے والا ہے. یہ تھوڑا ہم برداشت نہیں کر سکتے, کل آخرت کی سختیوں کو ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور اس کو اس گھٹن سے, کن حالات میں تھے, مچھلی کے پیٹ کے اندر, دریا اور سمندر کے اندھیروں کے اندر. فاستجبنا له, ہم نے اس کو نجات دے دی. مچھلی کا جو ہاضمہ تھا, معدہ تھا, وہ ان کو کب کا قیمہ بنا چکا ہوتا, لیکن مچھلی اس کی مخلوق ہے, معدہ اس کی مخلوق ہے. مچھلی بھی اس کے امر کی پابند ہے, معدہ بھی اس کے امر کا پابند ہے. ان کے لیے گیسٹ ہاؤس بنا دیا اس کو. اب اس میری امانت کو واپس دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہی مچھلی, اس کو کون سبق پڑھا رہا ہے, کون کھینچ کے لا رہا ہے؟ وہ آئی کنارے پہ آ کے تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس امانت کو واپس رکھ دیا, ساحل پہ واپس رکھ دیا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطن الى يوم يبعثون. اگر وہ تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا, مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ہم نے ان کو ساحل پر جو ہے وہ ڈال دیا. آج کے ان حالات میں بھی ہم انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں, رجوع کریں اور اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں پر, وہ گناہ جو اللہ کو للکارنے والے, اللہ کی ذات اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے, اللہ کے بندے بن جائیں. بندے اللہ کو اچھے لگتے ہیں, اللہ کے بندوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بڑے بڑے نافرمان آئے, اللہ نے مہلت دی, لیکن جب پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا تو لمحوں میں ان کا صفایا ہو گیا, نام و نشان بھی مٹ گیا. من اشد منا قوہ کا نعرہ لگانے والوں سے اللہ نے اپنی دھرتی کو پاک کر دیا, اپنی زمین کو پاک کر دیا. پیغمبروں کو کہتے تھے ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. پیغمبروں کو اللہ نے وحی کی, پیغمبروں یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنے کی وارننگ دے رہے ہیں. فرانس کے مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے, تم ہماری تہذیب کے اندر شامل ہو جاؤ, اسلامی شناخت اپنی الگ نہ رکھو. تو اللہ نے وحی بھیجی, پیغمبروں ان کو میں دنیا سے نکال دیتا ہوں. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. تو حالات کا خالق بھی وہی ہے, حالات کا اٹھانے والا بھی وہی ہے. بارش برسے کوئی روک نہیں سکتا, بارش نہ برسے کوئی لا نہیں سکتا. یہ روزانہ دن آ رہا ہے, کوئی روک سکتا ہے؟ یہ روزانہ رات آ رہی ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ. تو انبیاء کرام اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. اس لیے ہم خود بھی اللہ جل شانہ کے حضور توبہ طائب ہوں,
رجوع کریں، اپنے گھروں میں اس کی آواز لگائیں، اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں اس کی بات چلائیں۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، اے اللہ میرے ظلم معاف فرما دے، میرے قصور معاف فرما دے، میری ذات میرا گھر تیرے دین کے مٹنے میں کتنا استعمال ہوا اور دین کے مٹانے والوں میں اس نے کتنا حصہ ڈالا۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے۔ کوئی بڑے زیادہ اللہ کے دین کو مٹانے والے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ چندہ میرے گھر نے بھی دیا، میرے گھر سے بھی دین مٹا، مجھ سے بھی دین مٹا، تو اس طرح دین کے دشمنوں اور دین کے مٹانے والوں کے ساتھ میرا گھر بھی شریک رہا۔ بہت کم مسلمانوں کے گھر ہیں جن گھروں کی وجہ سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بہت کم مسلمانوں کی شادیاں ہیں جن شادیوں سے اسلام پھل پھول رہا ہے۔ بہت کم ہمارے گھر ہیں، بہت کم ہمارے محلے ہیں جن سے اللہ کے قرآن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جن سے اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک محاسبہ کرے، اس کی ذات بہت خبیر ہے، بہت بصیر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے کون اس کے دین کو مٹا رہا ہے اور کون ہے جو اس کے دین کی لیپا پوتی، اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، کون ہے جو رسول اللہ کی محنت پہ پانی پھیر رہا ہے اور کون ہے جو رسول اللہ کی محنت کو بچانے کی اس فکر میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نظر سے مخفی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور ہر ایک کے ساتھ اس کا الگ معاملہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، لاکھوں کروڑوں اربوں کے ساتھ اس کی الگ شان ہے۔ سب کو ایک لاٹھی نہیں ہانکتا۔ بس نجات اسی میں ہے کہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب اس کی طرف سے منظوری ہوگی پھر مٹی کی چٹکی بھی شفا بن جائے، اس پر قادر ہیں۔ کہتے ہیں ساری دنیا میں کروڑوں لوگ کرونا سے متاثر ہوئے، ہمارے ہاں اللہ کا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا فضل رہا، ورنہ عمومی اجتماعی قومی زندگی میں اللہ کے فضل کی آواز نہیں لگائی جاتی۔ یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ پاکستانیوں نے بڑی سمجھداری سے کام لیا اور ایس او پیز کا خیال رکھا۔ ارے اس ظاہری سمجھداری کو اگر لیں تو وہ قومیں ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں جو صحت، تعلیم اور بنیادی انسانی ضروریات میں بہت آگے جا رہی ہیں۔ ہم نے تو کچرا کنڈی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہر طرف۔ ڈیفنس کی طرف جائیں اور باہر ادھر ادھر کے علاقوں میں جائیں یا جہاں سے وزیروں کی آمد و رفت ہو، ان سڑکوں پہ تو جھاڑو پونچھا لگے گا، لیکن اندر جہاں عوامی زندگی ہے وہاں تو جو حالت ہے ہمارے سامنے نہیں، ہماری سمجھداری نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے ہمیں بچایا ہے، اللہ کے کرم نے ہمیں بچایا ہے اور ہماری پردہ پوشی رکھی ہے۔ اللہ کے فضل کے گن گائیں اور اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ اس اللہ نے بچایا اس لیے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عجیب دعا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس نازک موقع پر کیا مانگیں اللہ سے؟ غزوہ خندق پڑھیں کیسے حالات تھے، ان نازک انتہائی خوف و ہراس اور ایسے نگفتہ بے حالات میں اللہ کے رسول کیا پڑھیں؟ آپ نے ایک دعا تعلیم فرمائی، اللہم استر عوراتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ کتنی مختصر ہے، سارے مجمع کو یاد ہو گئی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے ہمارے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ آج ہمارے انفرادی عیب ہیں، اجتماعی عیب ہیں، آج ہمارے ملکی عیب ہیں، ملکی طور پر اے اللہ ان تمام نیچے سے لے کر اوپر تک کے ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے عوام کے، ہمارے جو بھی عیب ہیں اے اللہ ساری دنیا سے، دشمنوں سے، اعداء سے ان کو کیا کر دے؟ چھپا دے۔ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے، ہماری کمزوریوں کو غیروں کے سامنے اے اللہ ننگا ہونے سے بچا لے،
جو جو ہماری کمزوری ہیں، قومی ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، اے اللہ ان کمزوریوں کو غیروں کے سامنے کھلنے سے بچا لے، چھپا لے ہمیں۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے خوف، ہماری گھبراہٹ اور ہماری بے اطمینانی کو اطمینان اور سکون اور امن سے بدل دے۔ تو حالات کا بدلنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ اس خوف اور گھبراہٹ کے حال کو امن و سکون اور اطمینان کے حال سے بدل دے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اس دعا کا اہتمام کیا، ایک آندھی چلی، دشمنوں کے خیمے اڑ گئے اور ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں اور سارے لشکر میں سراسیمہ پھیل گیا۔ اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر ایسی مدد فرمائی۔ تو آج کے ان حالات میں ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اپنی ذات کے لیے انفرادی ہو تو اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اور اجتماعی طور پر سب کے لیے ہو، سب کو شریک کیا دعا میں تو یوں مانگیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک اور دعا اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف، دشمن کی طرف سے طرح طرح کے حالات، اس موقع پر اس دعا کی بھی تلقین فرمائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم دشمن کے سامنے اللہ تجھے ہی کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کی تمام چالوں اور ان کے تمام شرور سے بچ کر تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ظاہری تدبیروں کے ساتھ، ظاہری حفاظتی اقدامات کے ساتھ، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے ان مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو۔ ظاہری تدبیر کریں لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہو، ماسک لگائیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ نظر ماسک پر نہ ہو، نظر SOPs پر نہ ہو، نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ چاہے گا سب میں رکھ کے بھی بچائے گا، اور اللہ کی طرف سے اگر حفاظت نہیں ہوگی، اپنے گھر میں آئسولیٹ ہیں وہاں بھی پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہ اس کا نظام ہے، اس کی کائنات کے اندر اس کی حکومت ہے، اس کے اختیارات ہیں۔ تو ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرما، جان کی بھی حفاظت فرما، عزت آبرو کی بھی حفاظت فرما، برے وقت سے، بری آزمائی سے حفاظت فرما۔ جو کچھ ہم نے کیا، جس کیے کرائے کا اے اللہ ہمارے سامنے یہ نتیجہ ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اپنے لیے معافی مانگنا اور پوری امت کے لیے اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ رجوع اللہ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد